نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنی بک کو کنٹینیو کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارا جو لاسٹ ٹاپک تھا وہ تھا یوم القیامہ، یعنی کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، کیا سوال ہوں گے، کیا حالت ہوگی، اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا دیکھا تھا۔ تو آج انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں نیا ٹاپک جو ہے وہ ہے ہمارا انسان کی جانچ۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کی جانچ پڑتال کرنا، تو وہی ورڈ ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ قرآن انسان کی جانچ کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ قرآن کی سورہ نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، بس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ تو ابلیس نے، یعنی کہ جو شیطان تھا، اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یعنی کہ اس کی جانچ کرنے کا، اس کی جانچ پڑتال کرنے کی جو خیال تھا اس کا، وہ اس نے ظاہر کیا، کیونکہ ایسا اس لیے ہے کہ اس کو تو مجھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ آگ سے بنایا اور آدم کو ایک کیچڑ بدبودار یعنی کہ مٹی سے بنایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے اتر جا، نکل جا، یعنی کہ جنت سے۔ تمہیں یہ حق نہیں کہ تم اس پر غرور کرو، بس نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہے۔ ابلیس نے کہا اس دن تک کے لیے مجھے مہلت دیجیے جب کہ سب لوگ اٹھائے جائیں، یعنی کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی کہ مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہیں مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اس کی ہٹ دھرمی دیکھیں، بہادری دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے گمراہ کیا ہے، تو میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر آؤں گا، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نکل یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں ان سب تم سب سے جو یعنی کہ جو تیری پیروی کریں گے، جو تیری راہ پر چلیں گے، تو میں تم سب کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ یعنی کہ تم سب کو، چاہے وہ جن ہے چاہے وہ انسان ہے، جیسے کہ اس کا ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں کہ بہت سارے انسان اور جن ایسے ہیں جو کہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، استغفر اللہ۔ یعنی کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان سب سے میں بھی جہنم کو ہی بھر دوں گا۔ سورہ الاعراف آیا نمبر 11 سے لے کے 18 تک یہ بات ہوئی، جو کہ ابھی میں نے آپ سے اس کا ترجمہ جو تھا وہ شیئر کیا۔ تو امتحان کی اس دنیا میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ کبھی کوئی شخص دولت، عزت میں دوسرے سے زیادہ حصہ پا لیتا ہے، کبھی دو آدمیوں کے درمیان ایسا معاملہ پڑتا ہے کہ ایک شخص کے لیے دوسرے شخص کو اس کا جائز حق دینا اپنے آپ کو نیچے گرانا معلوم ہوتا ہے۔ کبھی کسی شخص کی زبان سے اللہ ایک سچائی کا اعلان کراتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے سے برتر دکھائی دینے لگتا ہے جو اس سچائی تک پہنچنے میں ناکام رہے تھے۔ ایسے مواقع پر شیطان آدمی کے اندر حسد اور غرور کی نفسیات جگا دیتا ہے کہ میں بہتر ہوں، کے جذبے سے مغلوب ہو کر وہ اپنے بھائی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی اللہ کی نظر میں شیطان کے راستے پر چلنا ہے۔ جس شخص نے بھی
ایسے مواقع پر حسد اور تکبر کا طریقہ اختیار کیا، اس نے گویا شیطان کی پیروی کی، اور جس نے ایسے مواقع پر شیطان کے پیدا کیے ہوئے جذبات کو اپنے اندر کچل ڈالا، اس نے صراط مستقیم کو پکڑ لیا جو اسے جنت تک پہنچا دے گا۔ اللہم تجعلنا منہم۔ تو یہ تھا تھوڑا سا انسان کی یعنی کہ جانچ، جو کہ ہمارا ٹاپک تھا، اس پر ہم نے دیکھا جو کہ شیطان کا جو ٹاپک ہے، ابلیس کا، وہ بار بار قرآن پاک میں ریپیٹ ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بار بار اس چیز کی وارننگ دیتے ہیں کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہیں برے کاموں کو مزین بنا کے دکھاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ آج ہم نے یہ دیکھا کہ جب اس کو ایک ہوتا ہے نا کہ غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، انشاءاللہ ہم شاید نیکسٹ ٹاپک میں اس بات کو دیکھیں گے کہ غلطی تو دونوں سے ہوئی، کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، فرمایا کہ تمہاری بیوی جنت میں آرام سے رہو، لیکن صرف ایک درخت کا جو ہے وہ پھل نہ چکھنا، تو جب وہ بھی اس کے پیچھے بھی شیطان تھا کہ اس کو یہ چیز گوارا نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو، کہ آدم کو مجھ سے زیادہ برتری مل گئی، تو اس نے کہا کہ تم اس کو دیکھو، تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، جیسے کیسے کر کے آدم علیہ السلام نے وہ درخت کو چکھ لیا۔ لیکن ہوا کیا کہ غلطی ہوئی، فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی، معافی مانگ لی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا۔ لیکن شیطان نے بھی غلطی کی، نافرمانی کی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کر، تو اس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، تکبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کہا کہ نکل جا، تو الٹا اس نے اگر تو معافی مانگ لیتا، لیکن اس نے معافی نہیں مانگی، اس نے کہا کہ نہیں، اور الٹا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف بلیم دے رہا ہے کہ آپ کی ہی نعوذ باللہ استغفر اللہ میرے بھٹکنے میں غلطی ہے، تو میں اب یہ کروں گا کہ جتنے بھی تیرے بندے ہوں گے، اکثریت جو ہے وہ ان کو آپ جو ہے وہ فرمانبردار نہیں پائیں گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ ٹھیک ہے، جو تیری پیروی کرے گا، جو تیرا فالور ہوگا، وہ پھر تیرے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا۔ تو اب یہاں بات مختصر جو ہے وہ اس ٹاپک پہ ہم جتنی چاہیں بات کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے چند باتوں کے ساتھ۔ جو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا، اس میں ہمیں لیسن یہی ملا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی توفیق دے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار ہوا۔ اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو پھر ہم بھی اس کے ساتھ ہی جائیں گے۔ پھر یہاں پر جو تھا مختصر ہمیں بتایا گیا کہ جب کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی کو برتری ملتی ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، نہ کہ حسد کا شکار ہو کے شیطان کے وسوسوں میں پڑنا چاہیے۔ شیطان تو پھر ایسی باتیں جو ہے وہ انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ انسان کا تو دشمن بنتا ہی ہے۔ ایسے کلمات انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کہاں جا کے گرا دیں گی۔ پھر آگے سے آگے جو ہے انسان بڑھتا جاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پلٹنے کی توفیق دے دیں، توبہ کی توفیق دے دیں مرنے سے پہلے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچائے، اور جو بھی وہ اندر ہمارے وسوسے پیدا کرتا ہے اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے تو حکم ہے نا کہ آپ جو ہے صبح شام کی دعائیں، حفاظت کی دعائیں پڑھیں۔ پھر اسی طرح معوذات جو ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ الناس جو ہے وہ ان کا اہتمام ہمیں صبح شام اور ہر نماز کے بعد بھی حکم ہے کہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس کے وسوسوں سے، اس کی
غلط کاروائیوں سے ہم بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی، اور اگین میرا میسج یہی ہے، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ قرآن آپ کی مدد کرے گا ہر چیز سے بچنے کے لیے اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، وہ بیسٹ چیز ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔